امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے اعلیٰ و بالا بنایا، اور خدا کی خدائی سب سے بڑی ہے، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی سب سے بڑی ہے۔ اللہ جیسا خدا کوئی نہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مصطفیٰ کوئی نہیں۔ میرے اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو جیسے آپ کو اللہ نے یکتا بنایا، بے مثال بنایا، آپ کے ابتدائی جو حالات ہیں وہ بھی سب سے انوکھے اور یکتا ہیں، جدا ہیں۔ جس طرح کی یتیمی کا زمانہ آپ پہ آیا اور جس طرح دنیاوی رشتے آپ کے سر سے ایک کے بعد ایک اٹھتے گئے، اس طرح پہلے کسی نبی پہ نہیں آئے۔ غرض یہ کہ آزمائش پہ آزمائش اللہ نے سب سے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پہ بھیجی۔ تو اللہ کریم نے جتنا اپنا قرب نصیب کیا اتنے ہی زیادہ آزمائش سے گزارا۔ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے والد کو دنیا سے اٹھا لیا، پھر میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو اس گھر میں بھیجا جہاں غربت تھی، جناب حلیمہ کے گھر میں۔ پھر وہاں سے 4 سال کے بعد واپسی ہوئی، اور 4 سال کی عمر ہے، لگ بھگ 5 سال، تو آپ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے ہاں واپس ہوئے، اور پھر اس کے بعد سیدہ آمنہ کے پاس رہنے لگے، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اپنے پیارے اس ننھے منھے لال کو بڑے ناز و نیام کے ساتھ پالا، اور بڑی ہی محبت کے ساتھ ان کا پورا خیال رکھا۔ آپ کو والد کی کمی کا احساس نہ ہو اس کا پورا خیال رکھتی تھی، اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب بھی آپ کے والد کی جگہ پورا حق ادا کیا کرتے تھے کہ کہیں میرے اس پوتے کو اپنے والد کی کمی کا احساس نہ ہو کہ میرا والد دنیا میں نہیں رہا، لہذا میرا تو کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ لے کے مدینہ منورہ پہنچی، اور وہاں پہ اپنے رشتہ داروں سے ملوایا، چونکہ حضور علیہ السلام کا ننیال یعنی نام کا خاندان مدینہ میں تھا، اس لیے وہاں سارے جو بھی رشتہ دار تھے والدہ کی طرف سے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، اور سیدہ آمنہ اپنے شوہر کی قبر پہ اپنے اس ننھے منھے بال کو بھی لے کے گئی۔ حضور علیہ السلام اپنے والد کی قبر پہ بھی حاضر ہوتے ہیں، جو کہ تھے تو مکہ کے، لیکن قبر ان کی مدینے میں جا پڑی۔ بہرحال وہاں سے واپسی ہو رہی تھی، گزشتہ میں جہاں سے میں نے بات ختم کی تھی کہ سیدہ آمنہ اور حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہما اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر محض 6 سال صرف 6 سال کی عمر، اور یہاں مدینہ سے مکہ کی طرف کا سفر شروع ہوا، چلتے چلاتے ایک جگہ جس کا نام ابوا ہے، اب ابوا جگہ پہ کوئی بستی قریب آباد نہیں، کوئی گھر نہیں ہے، وہاں کوئی افراد نہیں وہاں رہتے، کوئی یعنی زندگی کا ساز و سامان وہاں نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے
کہ اللہ کی طرف سے جب کسی کام کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس میں دیری نہیں ہوتی، چاہے وہ کسی کی زندگی کا فیصلہ ہو، کسی کی موت کا فیصلہ ہو، یا کسی کے اوپر کوئی رحمت کا ہو یا کسی پہ عذاب کا فیصلہ ہو، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اور تقدیر کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تقدیر کو صرف دعا ہٹا سکتی ہے، اور اسی طریقے پہ صدقہ کرنے سے، دعا کرنے سے اللہ پاک انسان کے مقدر بدل دیتے ہیں۔ دعا کے ذریعے بہت کچھ بن جاتا ہے، اس کے ہزاروں واقعات ہیں کہ کیا سے کیا اللہ نے صرف دعا کے ذریعے کر دیا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، فوراً قبول نہیں کرتے ہیں، رب ساڑی سوندہ بھی نہیں، یہ ہمارا خیال ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو میں تو سنتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا ڈال سکتی ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں بہتر ہو۔ دعا کرو، اللہ پاک تمہارے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ دعا کرو، بیماری پہ موت لکھی ہے، دعا کے ذریعے سے اللہ پاک موت کو آگے کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے پاس سارا علم ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم مانگنے کے مکلف ہیں، ہمیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مانگو فوراً مل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ میں نے جو قبول کر لیا ہے تو تمہیں وہی دوں جو تم چاہتے ہو، بلکہ تمہیں وہ دوں گا جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بچہ مانگتا ہے اماں مجھے یہ بھی چیز دے دو، بچہ کہتا ہے مجھے سموسے بھی دیے جائیں، بچہ کہتا ہے مجھے یہ بھی دیا جائے۔ اب ماں باپ کیا کہتے ہیں، بیٹا اچھا دیتی ہوں دیتے ہوں، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا بھی آپ کو دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو وہی دے دیتے ہیں جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کیا اس کے لیے بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ جو دیکھتے ہیں کہ بچے کی طبیعت اور صحت کے اور حصے اس کے مناسب یہ چیز ہوگی وہ اس کو دیتے ہیں، باقی نہیں۔ اب بچہ تو ہر چیز مانگتا ہے، تو ماں باپ کا پیار بھی پورا ہے، اس کو خوش بھی رکھتے ہیں، بلکہ بچے کے لیے وہ دیتے ہیں جو اس کے لیے ہر طرح سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہم اگر جو مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ ہمیں نہیں دے رہا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، اس کی مثال لکھی ہے، ایک آدمی کہتا ہے اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دے، میرے پاس پیسے ہی پیسے ہو، میرے نیچے گاڑی ہو، میرے کوٹھی کار بنگلے، اللہ نہیں دیتے۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جس کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس سے حسد کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر نگاہ رکھنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ چور ڈاکو بھی ادھر ہی لوگ کرتے ہیں کہ غریب کے گھر جائیں گے کیا ملے گا، کسی امیر کے گھر جا کے ہاتھ مارو کو چار پیسے تو آ جائیں گے، کوئی مال تو آ جائے گا۔ تو اللہ جس بندے کو نہیں دے رہا، ممکن ہے اس میں اللہ کی رحمت یہ ہو کہ اللہ اس کو دشمنوں سے بچانا چاہتے ہیں، یہ بیچارہ کل کو دشمنوں سے بچ نہیں سکے گا، اس لیے اللہ اس کو نہ دے کے اس کو بچائے ہوئے۔ تو اللہ کا دینا بھی رحمت ہے، نہ دینا بھی اس کی رحمت اور حکمت ہے، ہمیں اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مقام ابوا پہ پہنچے، مقام ابوا پہ پہنچے، اللہ کریم کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ یہاں پہ ان کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کو یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں، میری زندگی کی آگے امید نظر کوئی نہیں آتی۔ اپنے ننھے منھے بال کو اپنے قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد اللہ کے سامنے بھی آوازاری کرتی ہیں اور اپنے بچے کو خطاب کر کے کہتی ہیں ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الى الانام من عند ذی الجلال والاکرام۔ او میرے لال، اگر جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا، جو اللہ نے مجھے آج تک خوابوں میں دکھایا، تیرے متعلق دکھایا، اگر وہ سب کچھ صحیح اور سچ ہے تو پھر میں آمنہ کا ضمیر کہتا ہے کہ تو اللہ کی مخلوق کی طرف اللہ کا نبی بن کے ابھرے گا،
اللہ تجھے اپنی طرف سے یہ انعام عطا کریں گے۔ جب تو جوانی کی زندگی کو پہنچے گا اللہ تیرے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیں گے، اللہ تجھے بڑا نیک وقت انسان بنائیں گے۔ اس لیے میرے لال، میرے چھوٹے سے لال اور بال، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبعث فی الحل والحرام، تبعث فی التحقیق والاسلام، دین ابیک البر ابراہیم۔ او میرے لال، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ کریم تجھے صرف مکے کا نبی نہیں بنائے گا، اللہ تجھے صرف حجاز کا نبی نہیں بنائے گا، بلکہ اللہ کریم تجھے پوری روح زمین کے لیے نبی بنا کے بھیجے گا۔ کوئی نبی آیا تو کسی شہر کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا تو کسی ملک کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا تو کسی قوم کے لیے، کسی بستی کے لیے نبی بن کے آیا، لیکن میرے لال، میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ اللہ کریم پوری روح زمین کا تجھے نبی بنا کے بھیجے گا۔ اس لیے میرے لال، اللہ کریم تجھے اپنے باپ ابراہیم کا روحانی وارث بھی بنائے گا، اور اللہ کریم تجھے اپنے باپ ابراہیم کا نسبی وارث بھی بنائے گا، تیرا خاندان بھی ابراہیمی، اور اللہ کریم تجھے دین بھی ابراہیمی عطا کرے گا۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو لے کے دنیا بھر میں تو پھیلا دے گا۔ اس لیے اپنے لال کو خوشخبری عطا فرمائی کہ میرا آمنہ کا دل یہ کہتا ہے اللہ کریم تجھے ساری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے گا۔ اور آخر میں اللہ سے دعا کی اور اپنے اس ننھے سے بچے کو وصیت فرمائی، فَاللَّهُ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ، اللہ تبالیہا مع الابواب۔ اپنے بال کے بارے میں اللہ سے دعا کر رہی ہے، میرے اللہ میرے بچے کو بت پرستی سے دور رکھنا، اللہ میرے بچے کو بتوں کی گندگی سے بچا کے رکھنا، اللہ دنیا کے شرک و کفر کے اندھیروں سے میرے بچے کو بچا کے رکھنا، دنیا کے فتن اور شرور سے میرے بچے کو بچا کے رکھنا۔ اور پھر اپنے بچے کو وصیت فرماتی ہے، اللہ تبالیہا مع الابواب، میرے بچے کبھی بتوں کے قریب نہ جانا، لوگوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ کسی غلط کام کے اندر مبتلا نہ ہو جانا۔ میں ماں تجھے آخری وقت میں وصیت کیے جا رہی ہوں، ان کے فضول کھیلوں کے اندر، فضول مشغولیات کے اندر، فضولیات لغویات کے اندر کہیں تو شامل نہ ہو جانا، لوگوں کے ساتھ ان کے غلط کاموں کے اندر ان کے ساتھی نہ بننا۔ سیدہ آمنہ نے یہ باتیں کہی اور سیدہ ام ایمن کو اپنے قریب کیا۔ ام ایمن نے دیکھا کہ میری مالکن آمنہ کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اپنی آخری سانسیں گن رہی ہیں۔ سیدہ ام ایمن نے آپ کو سنبھالنا چاہا، آپ کو حوصلہ اور تسلی دینا چاہی، لیکن سیدہ آمنہ کہنے لگی ام ایمن ہٹ جا، ہٹ جا، میرے پاس مزید وقت کوئی نہیں بچا، اب میرا دنیا میں جو وقت میرے اللہ نے لکھا تھا وہ میں نے پورا کر لیا، جو رزق میرے مقدر میں تھا میں نے کھا لیا، جو سانس میرے مقدر میں تھے میں نے گنتی کے سانس پورے کر لیے، جو میں نے زندگی کے اندر دیکھنا تھا دیکھ لیا، میرے اللہ نے جو مقدر میں لکھا تھا سارا پورا ہو گیا۔ اس لیے میری ام ایمن میری بات اچھی طرح پھر یاد رکھنا، اس بچے کو اس کے دادا عبدالمطلب کے پاس بحفاظت پہنچا دینا۔ سیدہ نے یہ جملے کہے اور اللہ کے پاس جا پہنچی۔ 30 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ دنیا سے چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دنیا والوں کو میرے اللہ نے پیغام دلوا دیا، اور جس کے لیے میں نے کائنات کو بنایا تھا اس کے سر سے ماں کا سایہ اٹھا لیا جب اس کی عمر 6 سال کی ہے۔ ماں سے پیار کرنے کی عمر ہے، ماں سے لاڈ کرنے کی عمر ہے، ماں کے ساتھ کھیل
نے اس نبی کے سر سے اس کی ماں کا سایہ اٹھا دیا، دنیا والوں کو بتلا دیا کہ موت سے کوئی بشر نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اللہ فرماتے ہیں تم جہاں مرضی چھپ جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، موت تمہیں آ کر رہے گی، موت تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ نہ کوئی دنیا میں نبی بچ سکا، نہ کوئی ولی بچ سکا، نہ میرا کوئی مقرب بچ سکا، نہ کوئی دور والا بچ سکا، نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ اس لیے دنیا والوں میرے پاس آنے کی تیاری کرتے رہنا، نہ جانے تمہارے میرے پاس آنے کا کب وقت ہو جائے۔ تو خیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہے اور آپ کی والدہ کی عمر 30 سال کی ہے۔ آپ کی والدہ دنیا فانی کو الوداع کہہ گئیں۔ اس کے بعد سیدہ ام ایمن نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور آپ کی والدہ کی قبر پہ مٹی ڈالنے لگی۔ حضور بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں کے ساتھ اور آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی گراتے ہوئے اپنی والدہ کی قبر کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کی والدہ نے اپنی والدہ کے اوپر قبر کے اوپر مٹی ڈالی، اور سیدہ ام ایمن نے آپ کو اپنے ساتھ لیا اور مکہ المکرمہ کے اندر جا پہنچے۔ جناب عبد المطلب نے دیکھا میرا پوتا بھی آ پہنچا، ان کی خادمہ بھی آ پہنچی، لیکن میری بہو آمنہ نظر کوئی نہیں آ رہی۔ سب سے پہلے پوچھا ام ایمن یہ تو بتا تیرے ساتھ میری بہو آمنہ گئی تھی، وہ واپس کیوں نہیں آئی یا پیچھے رہ گئی ہے؟ ام ایمن نے آنکھوں سے آنسو گرائے۔ سیدنا عبد المطلب سمجھ گئے یہ وہی پرانا حادثہ لگتا ہے جب میں نے اپنے بچے حارث کو مدینہ بھیجا تھا، جا اپنے بھائی عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کے آ، لیکن حارث خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے تھے، اور میرا وہ جوان بیٹا، حسین بیٹا، جمال والا بیٹا، خوبصورت بیٹا وہیں پہ ہمیشہ کے لیے سو گیا تھا۔ آج ام ایمن کی نظریں یہ مجھے عبد المطلب کو بتا رہی ہیں کہ میری بہو اب دنیا میں نہیں رہی۔ سیدہ ام ایمن کہنے لگی او اللہ کے بندے، میرے مالک، میرے سردار، اللہ کے بندے، میرے پاس جو مال باقی بچا ہے یہ وہی بچہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ کی بیٹی، آپ کی بہو نے مجھے وصیت کی ہے، اس کا پوری طرح سے خیال رکھنا۔ جناب عبد المطلب نے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، زار و قطار ہونے لگے، اپنے بیٹے کی بھی یاد آ گئی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا جان کے پاس رہنے لگے۔ جب آپ کے دادا کی عمر 8 سال کی ہوئی، جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی، اللہ کریم کو جیسے منظور تھا، اللہ کریم نے آپ کے دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھا لیا۔ اس کے بعد ابو طالب کی کفالت میں آپ آ گئے۔ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ اس کے بعد 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ آپ جب 8 سال کے ہوئے، میرے اللہ نے آپ سے آپ کے دادا کا سایہ بھی اٹھا لیا۔ اب آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہنے لگے۔ ابو طالب نے آپ کا پورا خیال رکھا، جہاں پہ اپنے بچوں کو پیار دیا کرتے تھے، اس سے کہیں بڑھ کے اپنے اس بھتیجے کو پیار دیا کرتے تھے، اور دسترخوان کے اوپر جب کھانا لگا کرتا تھا، ابو طالب کہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو سمجھا رکھا تھا تب تک تم نے کھانا نہیں کھانا جب تک یہ میرا بھتیجا دسترخوان پہ نہ آ جائے۔ اور ابو طالب کہتے ہیں جب یہ میرا بھتیجا دسترخوان پہ ہوا کرتا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے کھانے کے اندر کبھی کمی نہیں آئی۔ جس دن میرا بھتیجا دسترخوان پہ نہیں ہوتا
اس دن کھانے کے اندر کمی آ جایا کرتی تھی، اور میں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، یہ بچپن ہی کے اندر جب کھانا شروع کیا کرتا تھا تو سب سے پہلے کہا کرتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کیا کرتا تھا۔ اور دسترخوان کے اوپر آقا علیہ السلام کے لیے ان کے چچا خاص جگہ بنایا کرتے تھے جہاں پہ آ کے آپ بیٹھا کرتے تھے، آپ کے علاوہ اس جگہ پہ کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ آپ کے چچا نے آپ کا پوری طرح سے خیال رکھا۔ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی، آپ کے چچا نے ملک شام کا سفر کرنا چاہا۔ آپ نے کہا کہ چچا جان، میں بھی آپ کے ساتھ ملک شام کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ یہاں سے چل پڑے۔ راستے کے اندر ایک جگہ پہ ٹھہراؤ کیا، وہاں پہ ایک بحیرہ راہب بھی رہا کرتا تھا۔ وہ قافلے والوں کے پاس آیا، سلام دعا کی، ابو طالب سے ملا، کہا تیرے پاس کوئی اور تیرا بچہ بھی ہے جو تیرے ساتھ سفر میں جا رہا؟ کہا میرا بھتیجا میرے ساتھ ہے، کہا کہ اس کو میرے پاس سامنے لے کے آؤ۔ جب میرے آقا علیہ السلام کو 12 سال کی عمر ہے، چچا نے بلایا، بھتیجے ذرا میری بات آ کے سننا۔ جب یہ بچہ بحیرہ راہب نے دیکھا، بحیرہ راہب کہنے لگا اللہ کے بندے، میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں، اس بچے کو لے کے فوراً واپس مکے چلے جا یا اس کو واپس بھیج دے۔ ابو طالب کہنے لگے کیا ہوا، مجھے بھی کچھ سمجھائیے تو صحیح نا۔ وہ راہب کہنے لگا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بالکل چھوٹا بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اور میں آپ کو اپنے علم کی بنا پہ کہتا ہوں اس کو واپس بھیج دے۔ اگر یہ ملک شام کے اندر جا پہنچا، ملک شام والے یہودی ان کو دیکھتے ہی ان کا سر جدا کر دیں گے، ان کو قتل کر ڈالیں گے، اس لیے کہ ان کو یہ کبھی گوارا نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں زندہ رہے جس کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا جائے گا۔ اگر ان کی خیر خواہی چاہتے ہو تو فوراً مکہ واپس بھیج دیا جائے۔ حضرت ابو طالب نے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً مکہ کی طرف واپس بھیج دیا۔ میرے آقا علیہ السلام یہاں پہ اپنے چچا کے زیر کفالت رہنے لگے۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب اللہ کریم نے آپ کو جوانی کی زندگی عطا فرمائی، اور اللہ کریم نے آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی کو بھیجنا چاہا۔ میرے اللہ نے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ عرب کی اس وقت کی سب سے مشہور اور سب سے زیادہ شریف عورت جس کو سیدہ خدیجہ کہتے ہیں، جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے، میرے اللہ نے حضور کا اور سیدہ خدیجہ کا نکاح کروا دیا۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک پہلو بے مثال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دنیا والوں کے سامنے ایک ایسی زندگی رکھی ہے، اللہ نے آپ کو ایسی زندگی عطا کی ہے کہ جس کو دیکھ کے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ زندگی کے کس پہلو میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کے والد بھی دنیا میں نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، دادا جان بھی نہیں ہے، باوجود اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، باوجود اس کے آقا علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو یتیم رکھا، قرآن میں کہا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم دیکھا لیکن آپ کو اللہ نے ایسا یتیمی کے بعد ایسا شان عطا کیا جو کائنات میں کسی کو نہ مل سکا۔ فآویٰ، آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حضور علیہ السلام کا سیدہ خدیجہ سے نکاح کا واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ حضور علیہ السلام کو والدہ نے کیا کہا تھا کہ میرے بچے بت پرستی کے قریب نہ جائیں، اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا قوم والے مجھے بھی اپنے ساتھ ایک میلے میں لے گئے،
وہاں میں بھی پہنچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابھی بالکل نوجوان بچوں کی طرح تھا. جب وہاں پہنچا نا تو وہاں گانے بجانے اور فحاشی کے ماحول بج رہے تھے اور گانے بج رہے تھے. تو اللہ کی شان یہ ہے، میں ایک جگہ پہ سائڈ پہ بیٹھا، مجھے وہیں پہ نیند آ گئی. فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ جس وقت میں وہاں آیا تھا وہ شام کا وقت تھا. جب میری آنکھ کھلی تو سورج روشنی دے رہا تھا. یہ پوری رات میں وہاں سویا رہا. اگلے دن سورج کی گرمی پڑی تو اللہ نے مجھے بیدار کیا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو اس وقت ہر قسم کا جو فحاشی کا ماحول تھا سارا ختم ہو چکا تھا، سارے لوگ جا چکے تھے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے غیبی طور پر میری وہاں گندے ماحول سے حفاظت فرمائی. اللہ نے اپنے نبی کی ہر طرح سے حفاظت فرمائی. اور میرے نبی علیہ السلام نے کبھی بت پرستی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا، اپنے گھر میں نہیں آنے دیا. کبھی ایسے ماحول کی طرف حضور گئے نہیں ہیں. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کے غیر کو سجدہ نہیں کرنا، بت پرستی میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کی پوجا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے کسی کو کسی اور کے سامنے سجدہ کی اجازت بھی نہیں دی ہے. خلاق عالم سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ہی گھر کا محتاج فرمائے. اللہ پاک غیروں کی احتیاطی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.